بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. وقال تبارک وتعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول هذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة ثم يعود جبرية يتكادمون عليهم تكادم الحمير. فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم أثقلان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اس امت کے اندر مختلف ادوار کی مختلف حکومتیں پیدا کی. درود و سلام ہو سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے آنے والی حکومتوں کے ادوار، طور اور طرائق اور ان حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہمیں بیان فرمائی. حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج پچھلے 2 ہفتوں سے جو عنوان چل رہا ہے اس کا 3را جمعہ ہے. عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمارے دور تک کی حکومتیں. اور پچھلے 2 ہفتے کافی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، جیسا کہ یہ بات بھی گزر چکی، انسان آئے نئے دن حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. حالات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے دیے ہیں. ایک طریقہ میڈیا اور دوسرا طریقہ قرآن کریم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل گزر چکی ہے، اور چونکہ 100% انسان پہلے طریقے سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹی وی، میڈیا، انٹرنیٹ، اخبارات، دانشوران، انٹلیکچوئلز، یہ جن حالات کو بیان کرتے ہیں انہی کے ذریعے سے ہم حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے ملک کے اندر 90% جو نیوزز بتائے جاتے ہیں وہ فیک ہیں اور دوگلاپن ہے. ہوتا کچھ اور ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے. حال ہی میں جو تناظر چلا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اسی کو اٹھا کر دیکھ لیں.
ہمارے بھارت کی ساری میڈیا چینل والوں نے ایک طرفہ اخباریں دکھائی، دوسری طرف کی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن جب غزہ کے مجاہدین کو نیٹ ورک ملا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی خبریں ابھر کر آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس کو سن کر بعض دفعہ ایمان والا شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹی خبریں اور جھوٹی پروپیگنڈا ہمارے سامنے اتنا پیش کیا گیا۔ موٹی سی بات اتنا سمجھ لیں، ساری دنیا کے اندر ڈیفنس کا سسٹم مضبوط ہونے کا دعویٰ کرنے والا وہ اسرائیل آج گھٹنے ٹیک کر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے 150 آدمی کو دیں گے، آپ بدلے میں صرف 50 دے دو۔ تو کیا اس کو نقصان نہیں پہنچا؟ ایسے ہی دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹا کی طرح اٹھ کر 50 کے بدلے کوئی 150 نہیں دے دیتا۔ انشاءاللہ حالات جیسے سدھریں گے اور اخبارات آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن وہ بہت تاخیر ہو جائے گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ حالات کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلا طریقہ اختیار کیا۔ دوسرا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دیا تھا، ان حالات کو نہ ہم سننا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ کوئی سناتا ہے۔ اگر کوئی سنا بھی دے تو بعض دفعہ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب یہ سب کی نہیں بولے، الٹا مولوی صاحب پر نشانہ بنا دیتے ہیں۔ جہالت ہے یہ، جہالت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ذمہ داری تو ہم میں سے ہر ایک کی تھی نا کہ ہم معلوم کرتے حالات کو قرآن اور حدیث سے۔ ہم معلوم نہیں کرے، اس جرم کو قبول کرنا تو دور کی بات، جو حالات بیان کرتا ہے اس پر نکتہ چینیاں کر دیتے ہیں۔ غرض اسی لیے ہم نے یہ حدیث چھیڑی۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ جہاں تک حدیث ہم نے تشریح کر دی، ترجمہ کروں گا، اس کے بعد پھر سمجھاؤں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، میرے سے جو نئے دور کا آغاز ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے جو دور آخری امت کا، خیر امت کا، امت وسط کا جو آغاز ہوا، اس دور کا پہلا قصہ فرمایا نبوت و رحمہ، نبوت اور رحمت کے ساتھ حکومت چلے گی۔ اور جب تک میرے نبی باحیات تھے، نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھے، اللہ کے احکامات بھی اترتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت اور پیغمبری کے ذریعے سے ساری انسانیت کے ساتھ رحمت کے اترنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اپنی 23 سالہ نبوت کے اعلان کے بعد 23 سالہ زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان والوں کو نہیں، ساری انسانیت کو نبوت کے ذریعے سے رحمت عطا فرمائی۔ اور اسی مختصر سی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی حکومتوں کے طور طریقے اور ادوار اور دوروں کو بیان کر دیا۔ آگے فرمایا ثم یکون خلافۃ و رحمہ، میرے جانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آئے گا، اور خلفائے راشدین و خلفائے اربعہ کا زمانہ بھی رحمت کے ساتھ رہے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا
خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال تک رہے گا، 30 سنہ، 30 سال تک صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین نے خلافت رحمت کے ساتھ کر کے امت کو بھلائی، خیر خواہی اور کسی انسان کو تکلیف نہ ہو ایسی حکومت کر کر دنیا سے چلے گئے۔ میرے نبی نے آج سے 1445 سال پہلے ارشاد فرمایا، ثم یکون ملکا ورحمہ، خلفائے راشدین کی 30 سالہ زندگی کے بعد جو حکومت کا دور آئے گا وہ ملوکیت کا دور آئے گا، اور ملوکیت بھی رحمت کے ساتھ آئے گی۔ اور پچھلے ہفتے اور پیوستہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے ڈفرینسز بیان کر دیے، خلافت کسے کہتے ہیں، ملوکیت کسے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک ہی مرکز مدینہ طیبہ اور نبی کے نہج پر سارے دینی خدمات اور ذمہ داریوں کے ساتھ حکومتی امور کو بھی سنبھالا گیا۔ یہ خلفائے راشدین کا دور، خلافت کا دور۔ حضرات خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت آئی تو جتنے قرآن کو سمجھانے کی باتیں، حدیث کی باتیں، دعوت الی الامہ کی باتیں، دعوت الی اللہ کی باتیں، دعوت الی الخیر کا کام اور تزکیے کا کام، سارے دین کے جتنے شعبوں کے کام تھے، اس کا مرکز مدینہ طیبہ بنا۔ اور حکومت اسلامی مملکت زیادہ پھیل گئی، پرشین امپائر بھی اسلام میں داخل ہوا، رومن امپائر بھی اسلام میں داخل ہوا۔ حکومت جب بڑی ہو گئی، حکومت کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی، حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے جو ملوکیت کا ذمہ دار، جو خادم تھا، جو خلیفہ تھا، وہ کبھی ملک شام میں رہا، وہ کبھی دمشق کی سرزمین پر رہا، کبھی بغداد کی سرزمین پر رہا، تو یہ حکومتی کام کبھی دمشق سے چلا، کبھی ملک شام سے چلا، تو کبھی بغداد سے چلا۔ تو یہاں پر دین کے کاموں کا مرکز مدینہ رہا، لیکن حکومتی کاموں کا مرکز بدل گیا، تو اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے۔ اور اس ملوکیت کے ساتھ فرمایا ملوکا ورحمہ، یہ ملوکیت بھی جو چلے گی اس میں بھی رحمت رہے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر زبردستی نہیں ہوگی، عدل اور انصاف کے پیکرے مجسم بن کر ایمان والے ملوکیت کو آگے لے کر چلے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1445 سال پہلے فرمایا ثم یکون اماما ورحمہ، ملوکیت کے بعد امارت کا دور آئے گا، اور وہ امارت کے اندر بھی رحمت ہوگی، یعنی چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے علاقے بن جائیں گے، اور ان علاقوں کا جو امیر ہوگا یہ ساری انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد جو دور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ آخری دور ہے، فرمایا ثم یعود جبریتا، امارت کے بعد جبریت والا دور آئے گا، ڈکٹیٹرشپ والا دور آئے گا، ظالم حکمران مسلط ہوں گے، اور ان کو انسانیت کی خدمت کرنا ان کے خواب و خیالوں میں نہیں ہوگا۔ ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کی کوالٹیز کیا ہوں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتکادمون علیہم تکادم الحمیر، جیسے ایک گدھا اور خچر دوسرے گدھے اور خچر کو لات مارتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے، یہ ظالم حکومتیں، یہ جابر حکومتیں، یہ سفاک حکومتیں، یہ فساق اور فاجروں کی حکومتیں آئیں گی،
اور آنے کے بعد یہ ایک حکمران دوسرے حکمران کی حکومت کو چھیننے کے ڈگر پر ہوگا۔ یہاں تک ہم نے پہلی حدیث سمجھائی۔ اس کے بعد میں نے دوسری حدیث چھیڑ دی۔ پہلی حدیث ابھی کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کو آخر میں بیان کروں گا۔ اب یہ ڈکٹیٹرشپ، جبریت جو فرمایا، یہ آخری جو حکومت آئے گی جبریت والی، ڈکٹیٹرشپ والی جو حکومت ہوگی، یہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت کیسی ہوگی اور ان ڈکٹیٹروں کی اوصاف، صفات اور کوالٹیاں کیسی ہوں گی، اور ایسے نازک موقع پر امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہوگی، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ دوسری حدیث پچھلے ہفتے میں نے یہ چھیڑی تھی، معجم کبیر کی حدیث ہے۔ حضرت علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجیء فی آخر الزمان اقوام یکون وجوہہم وجوہ الآدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے کے اندر ایک ایسا دور آئے گا، ایسی قومیں ابھریں گے، ایسے لوگ حکومت کی گدیوں اور تخت نشین ہوں گے، پائے تخت پر ایسے ڈکٹیٹر آئیں گے جن کے چہروں کے اعتبار سے چہرے تو آدمیوں کے نظر آئیں گے، ولیکن قلوبہم قلوب الشیاطین، لیکن ان کا دل شیطانوں کا دل ہوگا۔ ان حکومتی کتوں کے دلوں کے اندر ذرہ برابر انسانیت نہیں رہے گی، آدمی کی آدمیت ختم ہو چکی ہوگی، چہرے کے اعتبار سے تو وہ انسان اور آدمی نمودار آئیں گے، چہرے کے اعتبار سے آج کے ڈکٹیٹروں کو دیکھ لیں، نتن یاہو کو دیکھ لیں، ہمارے پردھان منتری کو دیکھ لیں، MBS کی حکومت چلانے والے ڈکٹیٹر کو دیکھ لیں، اور مصر کے سیسی کو دیکھ لیں، UAE کے پرنس کو دیکھ لیں، دنیا کے جتنے ڈکٹیٹر آج ظالم اور جابر حکومتی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان ظالموں کے چہروں کو دیکھیں، ان کا چہرہ تو انسانوں کا نظر آئے گا۔ 1445 سال پہلے میرے نبی نے فرمان دے دیا، وَلَكِنْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبَ الشَّيَاطِينَ، یہ چہرے کے اعتبار سے بھلے آپ کو انسان نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل شیطانوں کے دل ہو چکے ہوں گے۔ اور ان کی مثال کیسی ہوگی؟ امثال الذئاب الضراری، امثال الذئاب الضواری، فرمایا ان ڈکٹیٹروں کی مثال ایسی ہوگی جیسے بھوکے بھیڑیے کے مانند ہوں گے۔ جیسے بھوکے بھیڑیا ایک شکار کمزور مل جاتا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی ان ڈکٹیٹروں کا مزاج بھوکے بھیڑیوں کی طرح رہے گا۔ چھوٹا ملک کوئی مل جائے، کمزور ملک کوئی مل جائے، کمزور قوم برما جیسی کوئی اگر مل جاتی ہے، تبت جیسا کوئی مل جاتا ہے، چیچینیا جیسا مل جاتا ہے، بوسیا جیسا مل جاتا ہے، لیبیا جیسے مل جاتا ہے، افغان جیسا مل جاتا ہے، عراق جیسا مل جاتا ہے، تو یہ انسانی چہرے رکھنے والے شیطانوں کے دل والے یہ ڈکٹیٹر جن کی مثالیں میرے نبی نے بھوکے بھیڑیوں کی طرح فرمایا، یہ کمزوروں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کی حالت اس وقت ایسی ہوگی، لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ، ان کے دلوں کے اندر رحم ذرہ برابر کا شائبہ نہیں ہوگی، ان کے دل بڑے سخت ہوں گے۔ صفاقون للدماء، ان کی صفت یہ ہوگی، یہ بے انتہا بے تحاشا انسانیت کا خون بہانے والے ہوں گے۔ غور کریں، انسانیت کا خون بہے گا، یہ خون بہاتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے، یہ خون بہاتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے یا اہل حدیث ہے۔ جن فرقے، جن ٹکڑیوں میں، جن عقیدوں کی بنیاد پر آج مسلم امہ بھٹکی اور بھٹکی ہوئی ہے، آج اس امت کو اس حدیث سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ حکومت جو ڈکٹیٹروں کی حکومت فرمایا، سارے کے سارے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد آج سے 100 سال پہلے دنیا کے اندر جبریت کی حکومت آئی، اور جب سے لے کر
آج تک جتنے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ چہروں کے اعتبار سے انسان اور آدمی نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کا دل یہ ایک شیطان کے دل کی طرح ہوگا، اور یہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح کمزوروں پر ظلم کریں گے، تشدد کریں گے۔ ان کا حال ایسا ہوگا لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ، ان کے دل کے برابر، دل کے اندر ذرہ برابر رحم کا شائبہ نہیں ہوگا۔ سفاکون للدماء، یہ خون بہانے والے، یہ بے پناہ بے تحاشا خون بنانے والے ڈکٹیٹر ہوں گے۔ کذابون، اور یہ بے انتہا جھوٹ بولنے والے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے الیکشن قریب آتے ہیں، ہم سے جھوٹے وعدے کون کرتا ہے، جھوٹ کہاں کہاں سے بولا جا رہا ہے، کون کون بول رہا ہے۔ یہ UNO کی گدی سے لے کر مسجد حرام خادم الحرمین الشریفین کا خطاب رکھنے والے تک میڈیا میں آ کر جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ وہ رجب طیب اردوان جس کے اوپر مسلمان شان کیا کرتا تھا، کندھے سے کندھا لگا کر کہتا تھا مسلمانوں کا مسیحا، مسلمانوں کی سپورٹ میں آواز اٹھانے والا، ہم نے کھلے آنکھوں دیکھ لیا یوکرین اور رشیا کے درمیان جب جنگ کا آغاز ہوا، یہی ڈکٹیٹروں نے اپنے 24 گھنٹے کے اندر لڑاکو طیارے یوکرین کو دیے تھے، لیکن پچھلے 48 دن اور 50 دن تک فلسطین پنپتا رہا، غزہ کے مجاہدین تڑپتے رہے، ہسپتالوں پر بمباریاں کی گئی، ہیروشیما پر 14,000 ٹن کا اگر بارود گرا تھا، ساری دنیا آج تک رو رہی ہے، اس ہیروشیما سے 2,000 ٹن زیادہ بارود آج فلسطین اور بالخصوص غزہ کی سرزمین پر اڈالا گیا، ڈالا گیا۔ بچوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی، امت کی ماؤں کی خون کے ساتھ ہولیاں کھیلی گئی، بیماروں اور بوڑھے بچے عورتوں کا خیال نہ کرتے ہوئے ہسپتالوں پر بمباری کی گئی، اسکولوں پر بمباری کی گئی، پناہ گزین جگہوں پر بمباری کی گئی، لیکن آج مسلم امہ و 57 مسلم ممالک آج بھی منہ پہ چپی اور باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے بیان فرما دیا کہ آخری جو دور کی حکومتیں آئیں گی یہ ڈکٹیٹرشپ والے ہوں گے، یہ سفاک ہوں گے، یہ مجرم ہوں گے، یہ کذاب ہوں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعتزاز بہم ذل، ان ظالموں اور جابر حکمرانوں سے تعلق بنا کر عزت کو عزت دار اپنے آپ کو بنانے والوں، چاپلوس قسم کے انسان، چپڑ گنجو لوگ، چمچا گری کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے صاف ارشاد فرمایا کہ الاعتزاز بہم ذل، کہ ان ظالم اور جابر حکمرانوں کی آدھی چائے اور آدھے بسکٹ کو کھا کر ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر سیلفیاں لینے والے، ان کو شال پوشی کر کے اپنے فوٹو ان کے ساتھ کھچا کر فریم بنا کر اپنے دکانوں مکانوں میں لگا کر اپنے آپ کو بڑا آدمی اور عزت دار دکھانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ذل، وہ انسان ذلیل ہو کر زندگی گزارے گا۔ آگے فرمایا وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ سَكَرْ، اور ان ظالم اور جابر صفاق کذاب مجرموں کے پاس جو کچھ ان کے پاس چیزیں ہوں گی، ان چیزوں، ان عہدوں، ان کے مال، ان کی دولت، ان کے چاپلوسی، ان کے قریبی بننے کے حصول اور خواہش کرنے والے، کوشش کرنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا سکر، وہ زندگی بھر بھکاری بن کر زندگی گزاریں گے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الحلیم فیہن غابن، کہ ان میں ان ڈکٹیٹروں کے اندر کچھ وہ ڈکٹیٹر ہوں گے جو خاموش رہیں گے، کسی کی پھٹن میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، مسلم امت کا قیمہ بنتا رہے، فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کے لاشیں گرتی رہیں اور افغان کی سرحدوں پر طالبان کے پرخچے اڑاتے رہیں، تورا بورا کے نام پر اور صدام کے نام پر عراق میں مسلم امہ کے 22 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، برما کی سرزمین پر ایمان والوں کو زندہ جلا دیا گیا، آسام کے اندر رمضان میں مسلمانوں کو کاٹ کر انہیں جلا وطن ہونے پر مجبور کیا گیا۔ ایسے جب حالات آئیں گے، ایسے وقت میں کچھ ڈکٹیٹر خاموش رہیں گے،
کچھ بھی نہیں بولیں گے، کسی کی حمایت بھی نہیں کریں گے، لیکن دشمنوں کے سپورٹ میں بھی نہیں جائیں گے۔ فرمایا الحلیم فیہ غابن، ایسے خاموش رہنے والے، ایسے بردبار ڈکٹیٹر اور حکمران، فرمایا کہ یہ بھی گمراہ ہوں گے، یہ سیدھے راستے پر قائم نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان فرمائی، والفاسق فیہم مشرف، جتنا بڑا گنہگار ہوگا اس گنہگار کو اتنی ہی عزت دی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، جو خاموش ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے۔ الآمر بالمعروف فیہم متہم، ان گمراہ، فاسق، ظالم، جابر، سفاک، کذاب ڈکٹیٹروں کو اگر کوئی آدمی بھلی بات کہے گا، فیہم متہم، ایسے لوگوں پر الزامات ڈالے جائیں گے، بہتان لگائے جائیں گے، ان جھوٹے الزامات اور بہتان کے نتیجے میں انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، انہیں نظر بند کر دیا جائے گا۔ اور میں نے مثال پیش کی تھی، آج بھی مڈل ایسٹ اور حرمین شریفین کی سرزمین پر دیکھ لیں، وہ علماء جنہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنے سر کا کفن باندھ کر کھڑے ہوئے، اور ظالم MBS حکومت کے خلاف جب انہوں نے مدینے میں سینما ہال کھلنے کے خلاف فتویٰ جاری کیا، امر بالمعروف کا شعبہ بند کرنے کے خلاف فتویٰ جاری کیا، وہ ائمہ حرمین شریفین پر الزام لگائے گئے اور آج بھی انہیں جیل کی کالی کوٹڑیوں میں بند کر دیا گیا۔ اور یہ آج ہو رہا ہے، اور میرے نبی نے 1445 سال پہلے بیان فرما دیا۔ آگے فرمایا المؤمن فیہم مضاعف، جب ایسے حالات ہوں گے، ایمان والا بڑا کمزور ہو چکا ہوگا، دبا کچلا ہو چکا ہوگا، ایمان والے روئیں گے، ہم کیا کریں، ہم تو مائنارٹی میں ہیں، ہماری حکومتیں نہیں، ہمارا کوئی نیتا نہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے نا آج جو ہو رہا ہے، میرے نبی نے 1445 سال پہلے بیان فرما دیا۔ المؤمن فیہم مستضعف، ایمان والا انتہائی دبا کچلا کمزور ہونے کا احساس بیان کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کبھی ایمان والے غمزدہ مت ہونا، ہمت نہ ہارنا، وَمَا اسْتَكَانُوا، کبھی تھک ہار کر مت بیٹھ جانا، وَمَا ضَعُفُوا، اپنے آپ کو کمزور مت بنانا۔ کیا مطلب؟ حالات آئیں گے، ایمان والا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا، مائنارٹی کا شکار سمجھے گا، دبا کچلا محسوس کرے گا۔ کیوں؟ والفاسق فیہم مشرف، اس لیے کہ جو آدمی جتنا بڑا گنہگار ہوگا، جتنا کرپشن کرنے والا ہوگا، جتنا گھوٹالے کرنے والا ہوگا، جتنے خون ریزیاں کرنے والا ہوگا، جتنے خون اور مرڈر کے کیسز اس پر ہوں گے، فیہم مشرف، اسے اتنا اونچا مقام دیا جائے گا۔ آج پارلیمنٹ کی گدیوں پر بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں، کتنے ایماندار نظر آئیں گے، کتنے کذاب، سفاک، قاتل، مجرم اور ظالم نظر آئیں گے۔ جتنا بڑا ڈاکو اتنا بڑا ممبر آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے، جتنا بڑا راؤڈی ہوگا اتنا بڑا کونسلر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہونا ہے، آئندہ بھی ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی نے 1445 سال پہلے بیان فرما دیا۔ والفاسق فیہم مشرف، جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا اس انسان کو اتنی ہی عزت اور مقام دیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنت فیہم بدعہ والبدعۃ فیہم سنہ۔ پہلے یہ لفظ سمجھیں، سنت اس کے دو معنی ہیں۔
سنت کا ایک معنی حدیث کو بھی سنہ کہا جاتا ہے، حدیث کو بھی سنہ کہتے ہیں، اور دوسرا سنت کا معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس کو صحابہ نے اختیار کیا ہو۔ کبھی موقع ملے گا تو میں یہ عنوان سمجھاؤں گا، حدیث اور سنت میں فرق ہے، حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل السنہ نہیں کہتے، اور بعض لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے۔ نہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کبھی اور موقع ملے گا تو سمجھاؤں گا، ابھی یہ عنوان نہیں ہے۔ بدعہ جس کو اردو میں بدعت کہتے ہیں، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بدعت اسے کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ صحابہ نے اس کام کو اختیار کیا ہو۔ ایسے کسی کام کو کوئی تھرڈ پرسن ثواب کا کام سمجھ کر کرے تو وہ بدعت ہے۔ کیا سمجھ کر کرے تو؟ ہاں، نبی نے بس میں سفر نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، میں بھی بس میں جاؤں گا تو بدعت نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں کہتے بس میں سفر کرے تو نیکیاں ملتی، کہتے؟ بولو جی، نہیں کہتے۔ وہ کام جس کو نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے اختیار کیا، اس ایسے کام کو اگر کوئی کرے تو وہ بدعت نہیں، ایسے کام کو کوئی ثواب کی چیز سمجھ کر کرے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا تھوڑا سا؟ کیونکہ بعض اہل بدعت آپ کو گمراہ کرتے، نبی کے دور میں لائٹاں تھے، فیانہ تھے، مسجد میں قالین تھی، یہ بدعت نہیں۔ ارے بابا، کون کہتا ہے اس کو ثواب کا کام سمجھ؟ ہم کہتے تھوڑی قالین پہ نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب، نیچے پڑھے تو 1 نماز کا ثواب، کوئی بولا؟ تو ایک تو یہ تشریح ہوئی سنت اور بدعت، اور اس حدیث میں جو سنہ کہا گیا ہے اس کا معنی الگ ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی غلط پیش کر دیتے ہیں، سنت کو بدعت سمجھیں گے، بدعت کو سنت سمجھیں گے، وہ اعتبار سے بھی فٹ ہوگا، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں معنی سنت اور بدعت کا یہ ہے، وہ حکمرانوں کی زندگی کا جو طور طریقہ ہوگا وہ ایمان والوں کی زندگی کے طور طریقے کے خلاف ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ اور جو ایمان والوں کے طریقے کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ، لائف سٹائل ہوگا، اس کو وہ حکمران ڈکٹیٹر بیٹھ کر کہیں گے کہ کیسی زندگی کا طریقہ یہ۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، 57 مسلم ممالک ہیں، کتنے؟ 57 مسلم کنٹریز ہیں، کوئی ایک بھی اسلامک کنٹری ہے؟ بولیے بھائی، ہے؟ مسلم کنٹری الگ ہیں، اسلامک کنٹری الگ ہے۔ اسلامک کنٹری کہیں تو نبوتوں و رحمہ، خلافتوں و رحمہ، ملوکوں و رحمہ، امارتوں و رحمہ، ثم یعود جبریتاً، ڈکٹیٹرشپ آ گئی۔ اب یہاں سے اسلامی مملکت ختم، اب یہاں سے ایک سوشا لے کر آئے، جمہوریت کا سوشا، سیکولرزم کا سوشا، اور میں اور آپ 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر خوب چلا کر جمہوریت کی بات کرتے، لیکن میں بتا دوں صاف، ہمارا ملک سیکولرزم پر ہے، ہمارا ملک کا نظام جمہوری نظام ہے، لیکن آئین اور دستور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی حد تک رہ گیا۔
عملی اعتبار سے آج سیکولرزم ہے. مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. حقیقت میں مسلمانوں کی ہمارے ملک میں کتنی آبادی ہے اس کو چھوڑ دیں. سینسکس کے حساب سے اب تو جب سے یہ حکومت آئی ہے سینسکس بھی نہیں ہوا, مردم شماری نہیں ہوئی, ورنہ بھانڈا کھل جائے گا, نوکریاں دینی پڑیں گی. اور اس کو مسلمان سننا بھی نہیں چاہتا, سمجھنا بھی نہیں چاہتا. ان کا ڈاٹا کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر 14.5% مسلمان ہیں. کتنے پرسنٹ؟ اب میرا سوال سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک طبقے میں, ہر ایک شعبے کے اندر مسلمانوں کا 14.5% حصہ ہے. بتائیے, پارلیمنٹ میں مسلمان 14.5% ہے, لوک سبھا میں مسلمان 14.5% ہے, ودھان سبھا میں مسلمان 14.5% ہے, گورنمنٹ جابز کے اندر کیا مسلمان 14.5% ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جمہوریت اور سیکولرزم صرف کانسٹیٹیوشن کے حد تک رہ گیا. عملی میدان میں آج ہمارا ملک سیکولر نہیں رہا. کوئی آپ میں سے نوجوان اگر پولیس محکمے میں جمنے کے لیے جا کر عرضی پیش کرے, پہلے راؤنڈ میں مسلمان باہر ہو رہا ہے, فٹنس سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود. بہرحال یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا السنت فیہم بدعہ والبدعۃ فیہم سنہ, یہ ڈکٹیٹرشپ, یہ جبریت والی, یہ ڈکٹیٹروں کی جب حکومت آئے گی تو یہ حکومت کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ ان کے جو طریقے ہوں گے اس طریقے کو ہی یہ صحیح سمجھیں گے, باقی طریقوں کو یہ غلط سمجھیں گے. اور ان کا جو صحیح طریقہ ہوگا ان ڈکٹیٹروں کا, یہ عوام کے اندر غلط طریقہ ہوگا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ. ایسے وقت میں جب ایسے ڈکٹیٹروں کی حکومت آئے گی, ان کے یہ کوالٹیز ہوں گے, ذرہ برابر ان میں رحم کا شائبہ نہیں ہوگا. وہ خون بہانے والے ہوں گے, وہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے, گنہگاروں کا اونچا مقام ہوگا, ایمان والے ڈر کر دب کر کچل کر زندگی گزاریں گے. ایسے حالات میں فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ, ایسے وقت میں ہر ملک میں جو بدترین اور بیکار قسم کے لوگ ہوں گے, اس کے انہی کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی حکومت دے دے گا. حالات ہی نہیں ہیں. جو ڈکٹیٹروں کی عادتیں میرے نبی نے بیان فرمایا, آج دنیا میں ساری دنیا کے ڈکٹیٹروں کو اٹھا کر دیکھ لے, سب کے اندر یہ صفات اور کوالٹیاں موجود ہیں. چہرے تو آدمی کے ہیں لیکن دل شیطانوں کے بن چکے. ذرہ برابر مسلم امہ کا درد دکھ تو دور کی بات ہے, انسانیت اور ہیومینٹی کے خاطر سوچنے والا آج ہمیں کوئی ڈکٹیٹر نظر نہیں آتا. ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ملک کے برے سے برے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی حکومت دے دے گا. آج ہر آدمی ہر ملک کے ڈکٹیٹروں کو اٹھا کر دیکھ لے, اس کی صفات اور کوالٹیاں کیا ہے, وہ برا ہے یا اچھا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ حدیث میں بیان فرمایا جو آج مسلم امہ کے بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے. کیا حضرت یہ تیز دعائیں کرے پھر بھی مسلمانوں کا کچھ سیدھا ہو رہا ہی نہیں. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا. سارے ملک میں نہیں, غیر ممالک کے اندر بھی ان کی رہائی کی دعائیں کی گئی. امام الحرمین شیخ آل طالب حفظہ اللہ کو نظر بند کر دیا گیا. ان کے حق میں
باقاعدہ آیت کریمہ پڑھ کر دعائیں کی گئی، لیکن آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ افغان پر جب جنگ جاری تھی امریکہ کی، تب مسلم امہ نے دعائیں کی۔ عراق پر جب اٹیک ہو رہا تھا تب مسلم امہ نے دعائیں کی۔ صدام حسین کو جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تب مسلم امہ نے دعائیں کی کہ نہیں کی؟ کیا ہماری دعائیں کام کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَدْعُوهُمْ خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَهُمْ، جب ایسے حالات آ جائیں گے، بدترین لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی حکومت دے دیں گے، اس وقت کچھ نیک لوگ اللہ تبارک و تعالی کی دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا میں نیک ہوں؟ میں اپنے کو بھی شمار کر کے کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بہت اچھا، نہیں، میری اپنی تنہائی کی برائیاں، میں تنہائی میں اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں، میں نے آج فجر میں کتنی رکعتیں کتنی جماعت کے ساتھ پڑھی، کیا میں نے آج کی فجر کی سنتیں پڑھی؟ کیا ہم روزانہ فجر کے بعد یاسین کی تلاوت کرتے ہیں جو میرے نبی کی سنت؟ نمازوں کا کتنا اہتمام، خواتین پردے کا کتنا اہتمام، میرے نبی کی بات پر میرا اور آپ کا کتنا یقین، اللہ کے قرآن پر میں اور آپ کتنا یقین کر رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے ہم نے تمہیں بہترین آئیڈیل حضور کو بنا کر بھیجا۔ کیا میری اور آپ کی زندگی کا آئیڈیل ہم نے اپنی زندگی میں نبی کو بنایا؟ کیا میرا اور آپ کا چہرہ نبی کے چہرے سے میل کھاتا ہے؟ کیا میری اور آپ کی نمازیں نبی کی نماز کی طرح ہیں؟ یا ہم مسجد میں کھڑے ہیں، ہمارا دماغ ورلڈ کپ کے میچ میں اٹکا ہوا ہے؟ ہر آدمی سوچ کر دیکھے، اگر پرفیکٹ ہیں یقیناً آپ بہترین انسان ہیں، نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے۔ اگر میں برا ہوں یقیناً میں برا ہوں، میرا نیک لوگوں میں شمار نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا وَيَدْعُوهُمْ خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، نیک لوگ کچھ دعائیں مانگیں گے لیکن ایسی حالت میں ان نیک لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ دعاؤں سے مسئلہ حل ہونے والا بولیے جی نہیں ہے۔ اگر دعاؤں سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا تو میرے نبی جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں ٹوٹی تلواریں لے کر 313 صحابہ کو لے کر نہ جاتے، مدینے میں بیٹھ کر دعا کر لیتے، دعا سے مسئلہ حل ہوتا۔ احد کے میدان میں جا کر نبی اپنے دندان مبارک شہید نہ کرواتے، 70 صحابہ کو شہید ہونے نہ دیتے، مدینے میں بیٹھ کر میرا نبی دعا سے مسئلہ حل کر لیتا۔ اللہ کے نبی نے عملاً امت کو یہ بتایا ہر مسئلہ دعاؤں سے حل نہیں ہوتا، کچھ میدان میں بھی تمہیں اترنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں حماس پر، جب ہتھیار نہیں تھے، طاقت نہیں تھی تو خامخواہ کیوں 500 راکٹیں داغی؟ 5000 پہلے طاقتور بنو، پاور حاصل کرو، فائٹ کرنے کی ہمت اور جسارت کرو، پھر الغار بولتے۔ بے وقوف ہیں اعتراض کرنے والے، شاید انہوں نے میرے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ بدر کے میدان میں اسلحہ کے ساتھ 1200 کا لشکر اور 313 صحابہ، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، کپڑے ڈھنگ کے نہیں تھے، ڈھالیں نہیں تھی، اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اور یہ تو دور کی بات ہے 17 رمضان کی تاریخ تھی، صحابہ کے پاس سحری کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس لیے کہ صحابہ کا یقین اسباب پر نہیں تھا، مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر تھا۔ جیسا یقین صحابہ کا بدر کے میدان میں تھا، ایسا یقین غزہ کی پٹی میں رہنے والے مرد مجاہدین کا آج اللہ کی ذات پر جمع ہوا ہے۔
اور یہ پیشن گوئی بھی میرے اور آپ کے نبی نے 1445 سال پہلے مسند احمد کی ایک روایت میں بیان فرما دیا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری حدیث، پہلی حدیث جو چھیڑی جبریت آدھی رکی ہے، وہ جبریت کا دور کیسا ہوگا دوسری حدیث میں بیان فرما دیا۔ اب یہ تیسری حدیث لا رہا ہوں، جب یہ جبریت کا دور آئے گا میری امت پر کیسے حالات آئیں گے اور امت کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِن مُلُوكٍ جَبَابِرَةٍ، ہائے میری امت، ہائے میری امت، میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے ہاتھوں بہت میری امت کو ظلم سہنا پڑے گا۔ نراش نہ ہو، ہمت نہ ہاریں، کمزور نہ سمجھیں۔ ہم اس صحابہ کے ماننے والے ہیں جن صحابہ نے ٹوٹی لکڑی کو کپڑے سے باندھ کر لے کر جا کر میدان بدر میں پہلی صف میں ٹھہر گئے تھے۔ حالات برے آئیں گے میری امت پر، ظالم اور جابر حکمران اپنی حکومت کے بلبوتے پر مسلم امہ پر ظلم کریں گے اور میری امت کو سہنا پڑے گا۔ کبھی ای ڈی کے نام پر، کبھی آئی ٹی کے نام پر، کبھی این آر سی کے نام پر، کبھی سی اے کے نام پر، کبھی این پی آر کے نام پر، کبھی شاہین باغ کے نام پر، کبھی جے این یو کے نام پر، کبھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام پر حالات آئیں گے۔ وَيْحَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِن مُلُوكٍ جَبَابِرَةٍ، ہائے میری امت، ہائے میری امت، میری امت پر ایسے ظالم اور جابر حکمران حکومتیں کریں گے کہ ان کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے ہاتھوں سے میری امت کو بہت زیادہ ظلم سہنا پڑے گا۔ آگے فرمایا کیف یقتلون، کس قدر قتل و غارت گری ہوگی، میری امت کا کتنا خون بہایا جائے گا۔ کبھی افغان میں بہایا گیا، کبھی عراق میں بہایا گیا، کبھی چیچینیا، لیبیا، کوسو کے اندر بہایا گیا، کبھی مصر کی سرزمین پر اخوان کے نام پر بہایا گیا، کبھی برما میں، کبھی آسام میں، کبھی ہمارے ملک کے اندر موب لنچنگ کے نام پر بہایا جاتا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، میرے نبی نے 1445 سال پہلے بیان فرما دی کیسا قتل کیا جائے گا۔ آگے فرمایا الا من اظہر طاعتہ، سوائے ان کے جو ان کے سامنے جھک جائیں گے ان کو تو چھوڑ دیا جائے گا، جو ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، ڈٹ کر ایمان کی طاقت کی بنیاد پر ٹھہرے رہیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، ایسے لوگوں کا خون بے انتہا بے تحاشا بہایا جائے گا۔ اور آج کے 57 ملکوں کے ڈکٹیٹروں کو دیکھ لیں، ان دشمنوں کی چاپلوسی کرتے پھر رہے ہیں، جھک گئے، یہ اس لیے ان کو بخشا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنی کرسیوں پر صحیح سالم بیٹھے رہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَعُونَ الْإِسْلَامَ عَزِيزًا، پس جس دن جب اللہ تبارک و تعالی اسلام کو دوبارہ غلبہ دینے کا ارادہ کریں گے، یا عیسائی نہیں رہے گا، اس ظالموں کی، فاسقوں کی، جابروں کی، سفاکوں کی، کذابوں کی حکومتیں ختم ہوں گی۔ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ کریں گے کہ اسلام کا دوبارہ غلبہ آ جائے، تب ان ڈکٹیٹروں کا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا قسم کل جبار عنید، اللہ تبارک و تعالی ہر بڑے سے بڑے ظالم اور جابر ڈکٹیٹر کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ،
وہ اللہ کی ذات اس چیز پر قدرت رکھتی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کبھی اسلام پٹتا رہا، خون بہتا رہا، تو ایک وقت وہ بھی اللہ لائیں گے جب ان ظالم اور جابروں کی کمر کو اللہ توڑ کر رکھ دیں گے. اللہ کرے کہ وہ وقت جلد آئے، میں اور آپ ان ظالموں کی کمر کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یا حذیفہ، اے حذیفہ، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کی زندگی پوری ہو کر صرف ایک دن ہی بچا ہوگا اور ایک دن کے اندر یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا لَاسْتَوَنَّ اللَّهَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آخری دن کو اتنا لمبا کر دیں گے، اتنا لمبا کر دیں گے کہ کوئی اہل بیت میں سے اٹھے گا، اشارہ ہے حضرت امام مہدی کی طرف، اور اٹھ کر وہ آئے گا. آنے کے بعد ایک ایک ظالم اور جابر کو چن چن کر جنگیں لڑے گا، اور ظالموں اور جابروں، ڈکٹیٹروں، فساقوں، فاجروں اور کذابوں کے اللہ تبارک و تعالی حکومتیں ختم کرے گا اور اسلام غالب ہو کر رہے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کیے ہوئے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں فرمائیں گے. وہو سریع الحساب، وہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والے. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے دور حاضر کی حکومت سے، حکومتوں کے ادوار کے متعلق بیان فرمائی. اب آئیں بالکل پہلی حدیث پر چلتے ہیں جو پہلا ہفتہ ہم نے چھیڑا تھا. اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، پہلا دور نبوت اور رحمت کے ساتھ. ثم یکون خلافت و رحمہ، اس کے بعد خلافت اور رحمت کے ساتھ. ثم یکون ملوک و رحمہ، اس کے بعد ملوکیت کے ساتھ رحمت کا دور آئے گا. ثم یکون امارت و رحمہ، اس کے بعد امارت کے ساتھ رحمت آئے گی. آگے ثم یعود جبریتا، پھر اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ والی حکومت آئے گی. ان کے صفات کیا ہوں گے، ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی، دو حدیثیں میں نے بیان فرما دی. اللہ کے نبی نے شارٹ کٹ میں فرمایا یتکادمون علیہم تکادم الحمیر، یہ ڈکٹیٹر، ایک ڈکٹیٹر دوسرے ڈکٹیٹر پر گدھے اور خچر کی طرح ایک دوسرے کو لات مار کر ان کی ٹانگ اور حکومتیں گرانے کی کوشش کریں گے. جب ایسے برے حالات مسلم امت پر آ جائیں تو ایمان والو بتاؤ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج وہی دور تو چل رہا ہے نا. ایسے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیکم بالجہاد، ایسے دور کے اندر تمہیں، ایسا دور اگر آ جائے تو جہاد کو مضبوطی سے تھام لو. کسے تھام لو بھائی؟ بولو جی، ڈرو نہ کو. خالی اسکولہ میں بام رکھ ڈالیں کتے ہی ہنگامہ ہوگا. بھائی بھان کو چھوڑ کے بھاگ کو آ گئے. کیا بات برابر؟ کہاں رہے تیری بھان؟ پھٹ گا تو کیا کروں حضرت، اسے میں بھاگ کو آگا سو. ایسے مجاہد ہوں گے اسلام میں. بچوں کی غلطی نہیں، ہم نے بچوں کو بزدل بنا دیا ہے، بچپن سے ڈرا دیا. کھا لے نہیں تو مولوی صاحب کو بول ڈال، دیکھ داڑھی والے آ رہی ہیں. اب وہ بچہ بچپن سے داڑھی والوں کو دیکھا تو ڈرتا ہے. اب انہیں بڑا ہو کر داڑھی والے کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ نہیں بولے تو اور کیا بولتا ہے؟ جن کے گھر میں صفن صفا دکن دکا والے مردمانے بیکواں کی صورت میں زندگی گزارتی، سمجھے؟ مرد مانے بیکواں کی صورت کے ساتھ زندگی گزارتی. وہ بچہ بھی دیکھتا ہے پپا کم ممی زیادہ دکھ رہی ہمارے ڈیڈ. وہی سے بچے کو تمہیں داڑھی والے بولا آتا ہے، داڑھی دیکھا سو روتا ہے. بولو جی روتا نہیں روتا؟ بولے یوسف بھائی اتفاقاً چلے گا میں حجام کی شاپ کو ایک جنے کٹنگ لے لیتے. کٹاؤنوں کو کبھی زبردستی انکھا مار مار کو حجام کو کٹا لیے. میرا کوئی نقصان نہیں. بہرحال
فعلیکم بالجہاد، ایسے حالات میں کیا کرنا تمہیں؟ کیا جی کرنا؟ بولو بھی، ڈر رہے کی ڈر رہے؟ جہاد کا معنی نہ تم نہ معلوم نہ ہم نہ معلوم، میڈیا کیا بول رہا ہے اسے لے لیا ہمیں۔ واٹ از دا میننگ آف جہاد؟ وہ حضرت گنا لے لے کو بارڈر پہ جا کو اڑاتی نا، تلوار لے کو گردنہ کاٹ ڈالتی نا، بے وقوف ہیں آپ لوگ۔ مسلمانوں کو خود جہاد کا معنی نہ معلوم، اس لیے کیا کرے؟ بولنا چھوڑ ڈالے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ انجنا ام کشف کیا جہاد کا ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، اسے آج کا مسلمان مان رہا ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کرنا کیا ہے؟ اسٹرگل، محنت، قربانی۔ کس چیز کی کوشش؟ بہرحال میں بعد میں بیان کرتا ہوں، حدیث ختم کر دیتا ہوں۔ فعلیکم بالجہاد، ایسے حالت کے اندر جہاد کو لازمی پکڑو۔ اب جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ الجہاد بالقلم، قلم کے ذریعے سے جہاد۔ الجہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے جہاد۔ الجہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے جہاد۔ نہ ماننے والے کے سامنے اسلام کو حق گوئی کے ساتھ پیش کرنا، یہ زبان کا جہاد۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا جب کسی برائی کو کرتا دیکھو تو مار کر بول سکتی تو بولو جی، مار کو بولو، نہیں مار سکتے تو زبان سے بولو، بولنے کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ اب اس کی جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ فعلیکم بالجہاد، جہاد کو لازمی پکڑو۔ اب یہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، کون سی قسم کو لازمی پکڑیں؟ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمْ الرِّبَاطُ، ان تمام جہاد کی قسموں میں سے سب سے بہترین اور افضل جہاد رباط ہے۔ رباط، بہترین جہاد کون سا ہے؟ بولو جی، رباط۔ اب یہ رباط کیا؟ وَإِنَّ أَفْضَلَ، اچھا رباط کو سمجھیں۔ رباط کے معنی تلوار لے کو جانا نہیں، گن لے کو جانا نہیں، بم لے لے بن لے جا کوئی اسکولہ میں پھوڑنا، بولو بھی نہیں۔ رباط کے معنی یہ ہے تمہارا جو علاقہ ہے، تمہارا جو ملک ہے، تمہارا جو اسٹیٹ ہے، جہاں تک تمہارے ملک کی حکومت کی سرحدیں موجود ہے، کوشش یہ کرو کہ اس سرحد کے اندر کوئی آنا نہ پائے۔ اسے کہتے ہیں رباط، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفنس۔ کیا کرنا؟ بولو جی باوا، ڈیفنس۔ بہترین جہاد وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمْ الرِّبَاطُ، بہترین جہاد یہ ہے کہ تم ڈیفنس کرو۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ، بہترین ڈیفنس کہاں کا ڈیفنس ہے؟ فرمایا اسقلان۔ کہاں کا ہے؟ اسقلان کا۔ اسقلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے علاقے کو کہا جاتا تھا، جس کو بلاد شام کہا جاتا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں، آج بھی اسقلان ملک موجود ہے، وہ آج الگ سے ملک بن گیا ہے۔ وہ اسقلان پیلسٹین کی سرزمین سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کتنے کلومیٹر؟ 5 کلومیٹر۔ اور غزہ پٹی سے اسقلان 22 کلومیٹر۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں امیر منصور کی اسقلان پر حکومت چل رہی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے اسی اسقلان کو، جس پر ان انگریزوں کی حکومت، بازنطینیوں کی حکومت آ گئی تھی، ان سے چھین کر اسلامی مملکت میں شامل کیا، اور اس کے بعد بیت المقدس پر دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے کامیابی حاصل کی۔ جب ایسے حالات آ جائیں تو میرا اور آپ کا ذمہ یہ ہے کہ ہم جہاد کو مضبوطی سے پکڑیں۔ کون سا جہاد؟ ڈیفنس والا جہاد۔ فرمایا کہاں کا ڈیفنس کیا جائے؟ فرمایا کہ سب سے بہترین ڈیفنس کس جگہ کا ہے؟
اسقلان کا. یاد رہے گا. اب آگے سمجھیں، جہاد کو سمجھیں. ہر علاقے میں جہاد کے الگ معنی ہوتے ہیں. ہر علاقے میں جہاد کے الگ معنی ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں جیسے آج کے ہماری گودی میڈیا کے جہاد کے معنی مسلمان اس ملک کو مسلمانوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں، غلط معنی ہے. حکومت کی تبدیلی اسی وقت ہوگی جب ظلم اور انصاف زیادہ ہو جائے. ظلم اور انصاف کرنے والے کی حکومت لانے کی کوشش کی جائے گی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، صاف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، کیا آج کے مسلمان نیتا کرپٹ نہیں کرتے؟ مسلمان کرپشن نہیں کرتا؟ دھوکہ نہیں دیتا؟ بولو جی. چیٹیں نہیں چلا رہا ہے؟ فنڈا نہیں چلا رہا ہے؟ سنگا میں جم کو نہیں؟ 5 گھر کے، ایک ہی گھر کے 5 لوگ سوسائڈ کر لے رہے ہیں. تمکور کا حالیہ حادثہ. آج مسلمان کرپٹ میں مبتلا ہے. اس لیے اس ملک کو اگر بدل کر مسلمانوں کی حکومت لانے کا اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور اس کو جہاد کا نام دے رہا ہے تو وہ جہاد کی غلط تشریح کر رہا ہے. ہمارے ملک میں جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جہاد کے معنی یہ ہیں سماج کے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جو ایمان والا کھڑا ہوگا وہ یہاں پر جہاد ہوگا. سماج کے اندر کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو آدمی کھڑا ہوگا اور اس کے لیے محنت کرے گا وہ ہمارے ملک کا جہاد ہوگا. آپس میں انسانیت کے خاطر اتحاد اور اتفاق بھائی چارگی کو لانے کے لیے جو آدمی محنت کرے گا وہ ہمارے ملک بھارت کا اتحاد ہوگا. اگر ہمارے ملک میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی ماں اور بہن کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، اس ماں اور بہن کی عزت کو بچانے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد کہلاتا ہے. کسی مظلوم کو بچانے کے لیے ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے یہ اصل میں جہاد ہے. لیکن آج ہم نے جہاد کے معنی بدل دیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دہشت گردی کو ہی جہاد کہا جانے لگا. میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں ٹیررزم اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو گروہ کھڑا ہو جاتا ہے اس گروہ کو مجاہدین کی جماعت کہی جاتی ہے. اگر وہ ٹیررزم، وہ ظلم، وہ صفاقیت، وہ مجرمانہ حرکتیں اسرائیل کھڑے ہو کر کرتا ہے اور ان ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں اگر حماس کھڑا ہوتا ہے تو حماس مجاہدین کی جماعت ہے. نتنیاہو کی فوج یہ مظلوم اور جابر اور یہ دہشت گردوں کی جماعت کہلاتی ہے. غرض یہ ہے کہ ایسے نازک حالات میں مسلم امہ کو چاہیے جہاد کو مضبوطی سے لازمی پکڑے. اور جہاد کے معنی اصل بہترین جہاد ڈیفنس کا ہے اور بہترین ڈیفنس عرب اور اسقلان کا بتایا گیا ہے. غرض یہ ہے کہ ہم غلط تشریحات میں نہ جائے. دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے آئیے اللہ کے کلام قرآن کی طرف، آئیے نبی کی احادیث کی طرف. چاہے وہ اسقلان ہو، بیت المقدس کا علاقہ ہو، ملک شام کا علاقہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1445 سال پہلے اس امت کو بتا دیا کہ ایسی ایسی حکومتیں آئیں گی. میری دور جب تک رہے گا نبوت اور رحمت کے ساتھ رہے گا، میرے بعد خلافت رحمت کے ساتھ، اس کے بعد ملوکیت رحمت کے ساتھ، اس کے بعد امارت آئے گی رحمت کے ساتھ، اس کے بعد جبریت ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آئے گی. حالات نازک ہو جائیں گے. ایسے حالات اگر نازک ہو جائیں انصر اخاک الظالم و مظلوما، جب حالت ظلم و تشدد کے آ جائے مسلم امت کو فرمایا گیا تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. ظالم کی کیسے مدد کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے. ان کو آ کر یہ اگر مار رہے تو میں بچاؤں گا نا، یہ مظلوم ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ظالم کی ہم کیا مدد کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو مجبور کر دو کہ وہ اپنے ظلم کو روک دے، سیز فائر کا اعلان کر دے، مجبور کرو ان اسرائیلی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کر کے مجبور کرو کہ وہ اپنے ظلم کے کھیل کو ختم کرے. اور میں آپ کو خوشخبری سناتا چلوں، الحمدللہ ہمارے ملک کے اکثر مسلمان اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے. اور یہ بائیکاٹ وقتی طور پر نہ ہو، عادت بنائیں.
ساری زندگی اس کو بائیکاٹ ہی رکھے، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کی یہودیوں کی قوم ایسی ہے، جب دھکا لگتا ہے دب جاتے ہیں، جیسے ٹھنڈا ہوتا ہے پھر پوا نکالتے ہیں۔ میرے استاد کہتے تھے ان بنی اسرائیل کی صفت جاننا ہو تو کچھوے کو دیکھو، کچھوا معلوم، تامبل چھیے تو کیا کرتا، ہاتھاں پاواں منڈی پورا، پھر دیکھتا منڈی نکال کو کون بھی نہیں دکھے تو شیر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ان کی کمر اگر توڑنی پڑے گی ان سارے کے سارے اسرائیلی پروڈکٹس کا، جس طرح ہم نے بائیکاٹ کیا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک بائیکاٹ کریں گے۔ نہیں آیا آواز؟ انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے ان ظالم جابر سفاک مجرموں کی میگی کو نہ کھائیں، ان کے کلیکس اور ان کے چوکوز کو نہ کھائیں، ان کے پیپسی اور کوکا کولا کی کمپنی کے پروڈکٹ کو ہرگز استعمال نہ کریں، ان کے کوئی بھی کسی بھی پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اگر آج میں لوں گا اس نفع سے وہ فلسطینی مسلمانوں کو مارنے کے لیے گولہ بارود خریدتا ہے، اپنے دل کو سخت بنائے، نفس کو مارے، اس کے پروڈکٹ کو لات مارے، اور ہم اپنے میک ان انڈیا کو استعمال کرنا سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو ایک اور نیک ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔